کیونکہ موت سے ڈرتا نہیں ہوں. میں جب بھی اپنے بھائیوں کے ساتھ ڈفرینٹ بارڈرز پہ گیا، ایکٹیو کانفلکٹ میں گیا جہاں گولیاں چل رہی ہوتی تھیں، ہم لوگ کڈنیپ بھی ہوئے، تو ہر دفعہ ہمارا ریزولو یہ ہوتا ہے کہ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں. اگر مرنا ہے تو میں اس وقت ہارٹ اٹیک سے مر سکتا ہوں، کہیں بھی آپ کمرے میں بیٹھے ہو مر سکتے ہیں، جو ہونا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. میں تعالیٰ پہ مکمل ایمان السلام علیکم. دس از معید پیرزادہ, prominent television anchor person, political commentator, journalist, صحافی, mentor, دوست, کولیگ ارشد شریف کا مرڈر, پولیٹیکل اسیسینیشن نہ صرف اس کے خاندان کے لیے, اس کے گھر کے لیے is a devastating blow, but to whole of media, to whole of Pakistan, it is one of the most shocking and sad day in the history of this country. مجھے یاد نہیں ہے کہ میں ارشد شریف کو کب سے جانتا ہوں. مجھے تو جتنا عرصہ بھی یاد ہے, مجھے ایسا لگتا ہے کہ ارشد شریف was always a part of my life. I honestly do not remember when I first met him. مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں ہمیشہ سے ہی ارشد شریف کو جانتا تھا. لیکن یہ جو کہانی ہے درد بھری, دکھ بھری, اس کا آغاز آج صبح کوئی تقریباً 3 بجے کے بعد ہوتا ہے, جب مجھے حسن اسلم شاد جو پارٹنر ہے ایک لا فرم میں عمان کے اندر, انہوں نے مجھے ٹیکسٹ کیا کہ ارشد شریف کے بارے میں یہ خبر کیا صحیح ہے. اور مجھے یہ پتا تھا کہ ارشد شریف نے واپس آنے کا فیصلہ کیا, بیکاز ان کے وکیل جو بیرسٹر شعیب رزاق ہیں, ان کے ساتھ چونکہ میرا تعلق تھا, میری ان سے بات چیت جاری تھی, مجھے پتا تھا کہ ارشد شریف نے ایک پٹیشن, ایک بیل اپلیکیشن موو کی ہوئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں, جو 26 یا 27 اکتوبر کو لگی تھی, اور انہوں نے غالباً بول نیوز کو جوائن کرنے کا فیصلہ بھی کر لیا تھا, چونکہ ان کو ARY نیوز سے فائر کر دیا گیا تھا, ان کے بہت فائنینشیل مسئلے بھی تھے, وہ واپس آنا چاہتے تھے. وہ روز اپنے وکیل کو اور اپنے کلوز دوستوں کو, فیملی کو بتا رہے تھے کہ وہ بہت تنگ آ چکے ہیں کینیا کے اندر اور وہ واپس آنا چاہتے ہیں. تو جب مجھے ان کا ٹیکسٹ آیا تو میرے پہلے ذہن میں یہ آیا کہ شاید ارشد شریف نے ایئرپورٹ پہ آئے ہوں گے اور ارشد شریف کو دوبارہ گرفتار کر لیا ہوگا. یہی چیز میکسیمم میرے ذہن میں آ سکتی تھی. لیکن میں اس کو پوچھا کیا, تو حسن اسلم شاد نے مجھے 1-2 ٹویٹ فارورڈ کیے جن میں لوگ کہہ رہے تھے کہ ارشد شریف شہید ہو گئے. تو مجھے ایک انبلیویبل, جب میں نے ان کو کلک کیا اور میں نے دیکھا کہ ٹویٹر پہ بہت سے لوگ اس وقت ٹویٹ کر چکے تھے. اس وقت میرا خیال ہے صبح کے 3:17 ہوئے تھے جب میں نے ٹویٹر کو دیکھنا شروع کیا. تو مجھے ایک انبلیویبل جھٹکا لگا, دھچکا لگا. مطلب مائی ریئیکشن واز دس کہ یہ ہو نہیں سکتا, یہ ڈس انفارمیشن ہے, یہ غلط ہے, اتنی عجیب چیز نہیں ہو سکتی. بھلا ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کتنی ہی دشمنیاں کیوں نہ ہوں, کسی کو کتنی ہی خار کیوں نہ ہو. مجھے اندازہ ہے کہ بہت سے لوگوں کو بڑی شدید خار تھی, بڑا غصہ تھا, لیکن یہ نہیں ہو سکتا, کوئی اتنا زیادہ نہیں گر سکتا. مجھے کچھ عرصہ پہلے ارشد شریف سے جب بات بھی ہوئی تو میں نے اس سے پوچھا کہ تمہاری فیملی, تم تو چلے گئے ہو یہاں پہ, تمہاری فیملی جو ہے یہاں پہ وہ کیا سیف ہے؟ تو ارشد شریف نے فوراً کہا کہ تمہیں پتہ ہے نو, یہ ایسا نہیں ہو سکتا, دس از بیونڈ اور سوسائٹل نارمز, یہ ہمارے معاشرے کی نارمز میں نہیں ہے کہ کوئی فیملی کو ہرٹ کرے گا. تو اسی طرح میرے ذہن میں تھا کہ یہ ہمارے کلچر کی, ہمارے نارم, ہمارے سسٹم جو ہے اس کی نارمز میں نہیں ہے کہ ایک ہاؤس ہولڈ, ایک ایسا شخص, ایک ایسا کیریکٹر, ایک ایسا فیس جو پاکستان کے معاشرے کا ہاؤس ہولڈ کیریکٹر ہے, شاید ہی کوئی گھر پاکستان میں ایسا ہو, گھرانہ ایسا ہو. آج کل تو ہینڈ ہیلڈ ڈیوائسز بھی ہیں, کوئی ٹیلی ویژن کا گھرانہ یا کوئی ایسا شخص پاکستان میں جس کے پاس ہینڈ ہیلڈ ڈیوائس ہے جو ارشد شریف کی شخصیت سے, ان کی مسکراہٹ سے, ان کی سینیکل قسم کی جو مسکراہٹ ہوتی تھی اس سے واقف نہ ہو. تو اتنے فیملیئر پاکستانی فیس کو اس طرح سے ٹارگٹ نہیں کیا جا سکتا. تو جب میں نے وہ سارے ٹویٹس دیکھے تو مجھے اس میں عمران ریاض خان جو ٹیلی ویژن اینکر ہے, ان کا مجھے ایک ٹویٹ نظر آیا. تو میں نے عمران ریاض کو کال کرنا شروع کیا. پہلے عمران ریاض کی کال مجھے نہیں ملی. 5-10 منٹ کی ایفرٹ کے بعد جب مجھے عمران ریاض کی کال ملی, میں نے اس سے کہا تو اس نے بہت ہی اداس آواز میں کہا کہ ہاں یہ صحیح ہے, یہی پتہ چل رہا ہے, وہاں سے خبر آئی ہے, جو شخص اس کے ساتھ تھا گاڑی میں اس نے بتایا ہے کہ ارشد کی موقع کے اوپر جو ہے ڈیتھ ہو چکی ہے. اور ساتھ ہی عمران ریاض جو ہیں انہوں نے رونا شروع کر دیا. اور اس کے بعد پہلی دفعہ میرا خیال اپنی ماں کے مرڈر کے بعد بہت کچھ ہوا میری زندگی میں, لیکن کبھی مجھے اس طرح سے دھاڑے مار مار کے رونے کا جو ہے, میں اور عمران ریاض بہت دیر تک جو ہیں آپس میں روتے رہے. اور عمران ریاض نے مجھے کہا کہ بھائی میں ابھی نکل رہا ہوں لاہور سے اسلام آباد کے لیے, اور آپ بھی ارشد کے گھر پہنچیں. اس کے بعد میں نے ارشد کے وکیل جو ہیں بیرسٹر شعیب رزاق صاحب, جنہوں نے مجھے بتایا تھا کہ ارشد واپس آنا چاہ رہا ہے, اس وقت کوئی 3:30 بج چکے ہوں گے صبح کے, اور میں نے ان کو فون کیا. وہ سوئے پڑے ہوئے تھے, میں نے ان کو اٹھایا. مجھے پتہ ہے کہ وہ ایسے بیرسٹر ہیں جو بہت صبح اٹھتے ہیں, 4-4:30 بجے اٹھ کے اپنے کیسز کی پریپریشن کرتے ہیں. تو میں نے ان کو اٹھایا
ان کی بڑی نیند بھری آواز تھی اور میں نے ان کو بتایا کہ بھائی آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو ہے بات پتہ چلی, اینڈ ہی واز شیل شاکڈ اینڈ مطلب ہی کرائڈ, دین ہی سیڈ ٹو می تم کھولو گھر کا دروازہ کھولو, گیٹ کھولو, میں تمہاری طرف آ رہا ہوں, چلو ارشد کے گھر چلیں. تو 10-12 منٹ میں وہ میرے گھر پہنچے. اس کے بعد ہم ارشد شریف صاحب کے گھر کے لیے روانہ ہوئے. وہاں پہنچے جی سیکٹر کے اندر. ان کے گھر میں بہت زیادہ لوگ تھے اس وقت. جب میں ان کے گھر پہنچا تو کاشف عباسی وہاں پہ تھے, خاور گھمن صاحب وہاں پہ تھے, اور بہت سے میڈیا کے لوگ جن کے نام مجھے یاد نہیں ہے وہاں تھے. شہریار آفریدی وہاں پر تھے, اور بھی بہت پی ٹی آئی کے لیڈر جو ہے بہت سے لوگ وہاں پہ موجود تھے. ایکس آرمی آفیسرز بہت سے موجود تھے. مجھے ان کی والدہ کی ہمت اور جرت کو مجھے سلام پیش کرنا ہے کہ وہ اتنی ان کی پریزنس آف مائنڈ تھی, وہ کام تھیں. انہوں نے 2-3 دفعہ یہ کہا جہاں وہ ٹھیک ہے وہ رو بھی رہی تھیں, وہ بہت صدمے میں بھی تھیں, شوق میں بھی تھیں, لیکن انہوں نے باقی لوگوں کو یہ کہا کہ بیٹا یہ تو ایک حقیقت ہے, اس حقیقت کو تسلیم کرنا ہوگا. اب ضرورت اس چیز کی ہے کہ ارشد جو ہے اس کی میت کو فوری طور پہ اسلام آباد ایئرپورٹ میں لایا جائے. میں اپنے بیٹے کا چہرہ دیکھنا چاہتی ہوں, میں اپنے بیٹے کو دفنانا چاہتی ہوں. اور یہ ریکویسٹ انہوں نے اس سٹیج پہ سب لوگوں سے کی. ان کی پریزنس آف مائنڈ اتنی بھی تھی کہ انہوں نے وہاں پر لوگوں کو یہ بھی کہا کہ بیٹے جو لوگ کنڈول کرنے کے لیے آ رہے ہیں ان کو اب دیکھیں, مطلب دیکھیں کسی کو راستہ مل رہا ہے, کوئی اندر آ سکے. ایسا تو نہیں ہے کہ باہر راستہ نہیں ہے. لوگوں کو کچھ مطلب بہت وہ ساری چیزوں کی پریزنس آف مائنڈ تھی. ان کی بیٹی, ان کی 5, ان سب کو وہاں ملنے کا موقع ملا. میں بہت دیر تک وہاں رہا. جب میں وہاں سے نکلا تو واپس آیا میں بیرسٹر شعیب کے ساتھ, who was very disturbed, very very disturbed. اینڈ پہلے ہمیں پانی ڈھونڈا کہیں. اس کے بعد بیرسٹر شعیب نے مجھے کہا کہ پہلی چیز ہمیں یہ کرنی چاہیے کہ ہمیں ایک جوڈیشل کمیشن کی ریکویسٹ کرنی چاہیے اسلام آباد ہائی کورٹ کی چیف جسٹس آنریبل جسٹس اطہر مناللہ صاحب سے, اس سے پہلے کہ وہ چلے جائیں, کیونکہ ان کی خبر تھی کہ وہ سپریم کورٹ میں ایلیویٹ ہیں. اور ہمیں ایک کمیشن سے فوری طور پہ پہلی صدا یہ کرنی چاہیے کہ حکومت پاکستان کو ایک آرڈر دیں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ, کیونکہ تاکہ فوری طور پہ ارشد شریف کی میت جو ہے اس کو پاکستان لایا جائے, اس کو ایکسپیڈائٹ کیا جائے, فیسیلیٹیٹ کیا جائے. کیونکہ جس طرح کے خطرات لوگوں کے ذہن میں تھے, پہلا خطرہ یہ بھی تھا کہ کہیں اس بہانے سے کہ ابھی پوسٹ مارٹم ہونا ہے, ایک پوری میڈیکو لیگل ہونا ہے کینیا کے اندر, ان کی میت کا یہاں پہنچنا, ان کی باڈی کا, اس کو بہت زیادہ ڈیلے بھی کیا جا سکتا ہے. تمام قسم کے شکوک اور خطرات اور جو چیزیں ہو سکتی ہیں وہ ذہن میں تھیں. پھر ہم لوگوں نے ایک پٹیشن پریپیئر کی بیرسٹر شعیب رزاق صاحب کے آفس میں, اور اس کو لے کر ہم پہنچے اسلام آباد ہائی کورٹ میں, جہاں اسلام آباد ہائی کورٹ کی چیف جسٹس جو ہیں جسٹس اطہر مناللہ نے بڑی مہربانی کی کہ جو ارجنٹس تھیں اس میں پہلی وہ انہوں نے پٹیشن لگائی. ہی واز شاکڈ, مطلب ہی واز شاکڈ, ہی واز ویزبلی شاکڈ جب ان کو یہ بتایا گیا کہ یہ چیز ہوئی ہے. دا ہول کورٹ واز شاکڈ اور ایوری باڈی واز شاکڈ. اینڈ پھر انہوں نے وہیں انسٹرکشنز دیں سیکرٹری انٹیریئر کے لیے کہ آپ, اور سیکرٹری خارجہ کے لیے کہ اس کو فوری طور پہ جو ہے اس پورے پروسیس کو ایکسپیڈائٹ کیا جائے. اور ان کے آرڈرز کی بڑی جلدی تعمیل بھی ہوئی, بیکاز جب ہم کورٹ سے نکلے تو سیکرٹری انٹیریئر اور ایڈیشنل سیکرٹری انٹیریئر جو ہیں مومن آغا, ان کی کال آئی. انہوں نے کہا کہ میری بات کروائی جائے ان کی فیملی کے ساتھ, کیونکہ ہم نے یہ پروسیس ایکسپیڈائٹ کرنا ہے, ہمیں کورٹ کے وربل آرڈرز جو ہیں وہ کنوے ہو گئے. تو یہاں تک تو یہ ایک کیفیت ہے. ارشد شریف جو ہے, ارشد شریف واز اے رومانٹک کیریکٹر, ہی واز اے ریولوشنری کیریکٹر, ہی واز اے رومانٹک کیریکٹر. اور اس کے اندر ایک خاص قسم کا ولولہ تھا, ایک خاص قسم کی اس کے اندر ایک رومانس تھا اس کی شخصیت کے اندر. میں کیوں کہہ رہا ہوں, میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں اس کی وجہ کیا ہے. میرے پروڈیوسر کئی دفعہ اور بھی بہت سے لوگوں نے مجھے کہا کہ ارشد شریف بہت بولڈ بولتا ہے, بہت زیادہ سخت بات کر رہا ہے, اور یہ بہت غصے میں ہے, اور اس کو کچھ ہو نہ جائے. یہ بات ہم مسلسل یہ بات ڈسکس ہوتی رہی میڈیا کے سرکلز میں مارچ سے کہ یہ لوگ چھوڑیں گے, اور ارشد شریف جس طرح سے انہیں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے چیلنج کر رہا ہے, یہ لوگ چھوڑیں گے نہیں, اور اس کے بڑے خطرناک کانسیکوینسز جو ہیں نکل سکتے ہیں. ہم یہ بھی واقف تھے کہ ارشد شریف کو بہت زیادہ تھریٹ کیا گیا, ان کو بہت زیادہ دھمکیاں دی گئیں. مارچ اپریل میرا خیال ہے کہ بعد سے ہی ارشد شریف نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ ان کو خطرہ ہے. آئی ڈونٹ نو کہ کس مہینے کے اندر انہوں نے بالکل ڈیفینیٹلی یہ کہنا شروع کر دیا کہ میں ان کو یہ ٹپ آف ہوا کہ وہ کسی ایلیمینیشن لسٹ کے اندر ڈال دیے گئے ہیں, پرسنز ٹو بی ایلیمینیٹڈ کے اندر, جن کو ختم کرنا ہے اس کے اندر ان کا نام تھا. یہ ارشد شریف نے اس خطرے کا اور اس خدشے کا اظہار انہوں نے بہت سے لوگوں سے کیا, مجھ سے بھی انہوں نے کیا. مجھے یاد ہے کہ ون آف دا لاسٹ پروگرامز جو میں نے ان کے ساتھ ایئر وائی, جب وہ ایئر وائی پہ کر رہے تھے پروگرام ایئر وائی نیوز میں, جہاں F7 میں اس کا جو آفس ہے, وہاں جب میں نے اٹینڈ کیا تو انہوں نے مجھے کہا کہ, اور بڑی ایک سنیکل سی اسمائل سے انہوں نے جب مجھے کہا تو آئی تھاٹ کہ یار یہ پیرانوائڈ ہے, یہ ایگزیجریٹڈ بات کر رہا ہے, مطلب ایسا ہو نہیں سکتا کبھی بھی. مطلب میں جیسا کیسا بھی ہے پاکستان کے نظام کے اندر, اس کے سسٹم کی انٹیگریٹی کے اندر آخری وقت تک بلیو کرتا ہوں. یہ ایک اور بات ہے کہ گزشتہ 6 ماہ میں میرا یہ جو بلیف سسٹم تھا
پاکستان کے سسٹم کی انٹیگریٹی کے بارے میں، اس کی وزڈم کے بارے میں، اس کی انٹیلیجنس کے بارے میں اس میں بڑی شدید کمی آئی ہے. اور وہ تمام لوگ جو مجھے مارچ سے ان ویلاگز میں دیکھ رہے ہیں، آپ کو احساس ہے کہ کس طرح سے وہ جو مجھے ایک مان تھا، وہ جو مجھے ایک گمنڈ تھا کہ یہ بڑا انٹیلیجنٹ سسٹم ہے، یہ وائس سسٹم ہے، کہ ریشنل سسٹم ہے، وہ آہستہ آہستہ ختم ہوتا چلا گیا. اس سسٹم نے کوئی کسر چھوڑی نہیں ہے ہر قسم کا بلنڈر کرنے میں. لیکن جب ارشد شریف نے مجھے کہا کہ میں ایک ٹو کل لسٹ کے اوپر ہوں، ایلیمینیشن لسٹ کے اوپر ہوں، تو آئی تھاٹ کہ یار یہ دس از ٹو مچ، آئی مین دس از اے پیرانویا. اور جب وہ چلے گئے پشاور کے راستے باہر چلے گئے، پہلے دبئی گئے، یو اے گئے، تو مجھے ایک آدھ دن کے بعد پتہ چلا، اگلے دن مجھے میرا خیال ہے پتہ چلا، جولائی کے آخر میں، میرا خیال آخری دن تھے، 17 جولائی کے الیکشن پنجاب میں ہو چکے تھے جب مجھے پتہ چلا. اور اس وقت بھی مجھے کسی نے کہا کہ ہمارا تو کوئی بھی ارادہ نہیں تھا ارشد شریف کو اریسٹ کرنے کا، اور ارشد شریف تو ہے وہ خود سے چلے گئے ہیں، ان کو سلمان اقبال نے کہا ہے چلے جانے کے لیے. لیکن مجھے بعد میں یہ پتہ چلا، انہی دنوں میں اسی 24-48 گھنٹے میں مجھے پتہ چلا کہ ارشد شریف کو باقاعدہ ایک تھریٹ کی ٹپ کنوے ہوئی کہ کوئی افغان گروپ ہے یا افغانستان میں کوئی ہیڈ منی کے پیسے جو ہیں وہ دیے گئے ہیں ارشد شریف کے حوالے سے. اور اس چیز کا ذکر ان کی والدہ نے بھی کیا. آج صبح جب ان کے گھر میں تھا تو انہوں نے کہا کہ اس وقت بھی اس کی ہیڈ بنی کہ مجھے کہا گیا تھا کہ میں اس کو باہر جانے دیں، تو میں نے بڑی مشکل سے اس کو جانے دیا، بیکاز مجھے یہ بتایا گیا تھا کہ اس کی سر کی قیمت یہاں پہ لگا دی گئی ہے، اس کی زندگی کو خطرہ ہے. لیکن اب دیکھو وہ وہاں بھی محفوظ نہیں رہا، اور میں کاش اس کو یہاں سے نہ جانے دیتی، شاید یہاں وہ میرا بیٹا جو ہے، میرا لال یہاں پہ زیادہ جو ہے وہ محفوظ ہوتا. میں نے کیوں کہا کہ ارشد جو ہے وہ رومانٹک ہے؟ جب لوگ کہتے تھے کہ جی اس کو غصہ آ رہا ہے بہت زیادہ، تو میں ارشد کا دیکھا، میں پروگرام دیکھے، میں نے اس کی کامنٹس دیکھے، اس کے اندر واقعی ایک غیظ و غضب تھا، ایک سچائی تھی، اس کے اندر ایک بہت غصہ بھرا ہوا تھا ان تمام چیزوں پہ جو ہو رہا تھا. اور میں یہ سمجھ پا رہا تھا کہ اس غصے کی وجہ کیا ہے، بیکاز ارشد نے اس نظام کے اندر، اس کی انٹیگریٹی کے اندر، اس کی صداقت میں، اس کی سچائی میں، اس کے نیریٹو کے اندر اس نے بلیو کیا تھا. اور جب اس نظام نے اپنے ہی نیریٹو کو، اپنی ہی سچائی کو، اپنے ہی بیانیے کو رد کر دیا، بہت بری طرح سے اپنے ہی قدموں تلے پامال کر دیا، تو ارشد جیسا رومانٹک جو تھا وہ بڑا ڈیپلی ہرٹ تھا. رومانٹک میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ ارشد میرڈ 3 times، رائٹ؟ اور اس کے جو دوست ہیں جیسے بیرسٹر شعیب، اس کو بہت عرصے سے جانتے ہیں. جب اس نے اپنی مختلف شادیوں کا فیصلہ کیا تو بیرسٹر شعیب نے اس کو کہا یار فار گاڈ سیک تو تم نے کتنی شادیاں کرنی ہیں، پرابلی 3rd میرج میرا خیال ہے. تو اس نے کہا کہ نہیں، آئی ایم ڈیپلی اینڈ میڈلی ان لو. تو ایک شخص ہو کین فال، ہی واز اونلی 49 ایٹ دس اسٹیج، اور 3rd شادی کو بھی بڑے سال گزر گئے. تو ایک آدمی جو اتنی دفعہ یہ ڈیسیجن لیتا ہے، اتنے وائلنٹلی اینڈ ویلینٹلی، اور اتنی بار بار جس کو یہ محبت ہوتی، اتنا پیشن ہوتا ہے، یعنی کہتے ہیں نا کہ دا بلڈ بوائل اونلی ونس ان یور لائف، مے بی ان ٹین ایج، مے بی ان 20s، بٹ بار بار آپ یہ تھریش ہولڈ کراس نہیں کر سکتے، یہ روبیکون کراس نہیں کرتے. بٹ ارشد was bold and he was romantic. Only a romantic person who really believes in some sort of idealism could have actually married 3 times in such a short age. اور یہی وہ آئیڈیلزم تھی، یہی وہ رومانس تھا، رومانٹسزم تھی جسے ارشد شریف پالیٹکس میں لے کے آیا. گریٹ پیٹریٹ، ہائپر نیشنلسٹ. آپ نے وہ تمام ویڈیوز ارشد شریف کی دیکھی ہیں. ارشد شریف نے جیکٹ پہنی ہوئی ہے، سیفٹی جیکٹ پہنی ہوئی ہے، لائف جیکٹ پہنی ہوئی ہے، اور وہ جو پروٹیکٹیو شیلڈ کے ساتھ کبھی آپ ان کو افغانستان کے بارڈر پہ دیکھتے ہیں، کبھی فاٹا کے اندر دیکھتے ہیں، کبھی اس کو کمبیٹ زون میں دیکھتے ہیں، کبھی بلوچستان میں دیکھتے ہیں، کبھی ہیلی کاپٹر کے ساتھ کھڑا دیکھتے ہیں. سو افواج پاکستان، نیشنل سیکیورٹی آف پاکستان، وہ ارشد شریف کا رومانس تھا. اور اسی رومانس کے ساتھ اس کی ساری صحافت بھی وابستہ تھی، اسی رومانس کے ساتھ اس کی غلطیاں بھی وابستہ تھیں، اسی رومانس کے ساتھ اس کی شہادت بھی ان دی اینڈ جو وابستہ ہے. یہ ایک لو افیئر تھا اس کا ود دا اسٹیٹ آف پاکستان، ود دی آرم فورسز آف پاکستان، جس نے ان دی اینڈ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارا کا سارا جو کرائسس کھڑا ہوا، یہ اسی صورتحال میں کھڑا ہوا ہے جو میں آپ کے سامنے ایکسپلین کر رہا ہوں. اب ٹھیک ہے کہ گزشتہ جو بہت سے، اچھا ایک چیز میں یہ بھی کہہ دوں کہ پاکستان میں کبھی بھی جرنلسٹ محفوظ نہیں رہے. اور جب ہم شروع میں، چونکہ ہم خود ایک بڑے نیشنلسٹک، میں خود ہائپر نیشنلسٹ رہا ہوں چھوٹا موٹا، تو ایک رومانس میں ہم رہے. اور جب ہمیں دنیا کے اخبارات اور دنیا کی کتابیں اور دنیا کا میڈیا اس طرح کی ہیڈ لائن لگتی تھیں کہ پاکستان از دی موسٹ ڈینجرس پلیس فار دی جرنلسٹ، تو ہم پاکستان کی ریاست کو ڈیفینڈ کیا کرتے تھے. میرے سامنے کئی دفعہ جو وزٹنگ ڈگنیٹریز ہیں یا جرنلسٹ ہیں، انہوں نے مجھ سے سوال پوچھا کہ آر یو ناٹ افریڈ ٹو بی ان پاکستان، کہ تمہیں پاکستان میں صحافت کرتے ہوئے خوف نہیں آتا؟ بیکاز امپریشن یہی ہے کہ پاکستان جو ہے، دنیا بھر کا یہ امپریشن ہے کہ پاکستان صحافت کے لیے، بیکاز صحافت اسینشلی ریلیٹس ٹو ایکسپریشن، جو بھی آپ کو سمجھ آتا ہے آپ کا وہی ایکسپریشن
ایکسپریشن ہوتا ہے, اور فریڈم آف ایکسپریشن کے پوائنٹ آف ویو سے, اپنے سچ کو بولنے کے حساب سے دنیا سمجھتی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ بالکل نیچے ہے تمام 190 ممالک میں, شاید آخری 8-10 ملکوں میں, لاسٹ 10 جو کنٹریز ہوں گے اس میں کینیا بھی شامل ہوگا, اس میں صومالیہ بھی ہوگا, اس میں نائجیریا بھی ہوگا, اس میں یمن بھی ہوگا. تو اس قسم کے جو ممالک ہیں بہت ہی بالکل پرلے درجے کے نیچے کہ ان میں پاکستان کا شمار ہوتا ہے. تو مجھ سے جب بھی وزٹنگ میڈیا آرگنائزیشنز کے ہیڈز نے یا جرنلسٹ نے یہ پوچھا تو میں نے ہمیشہ پاکستان کو ڈیفینڈ کیا. میں نے کہا نہیں, دس از این ایگزیجریشن, یہ غلط امپریشن ہے. لیکن ناؤ آئی ایم کنونس کہ وہ صحیح کہتے تھے اور ہم غلط سمجھتے تھے. ہم نے ہر دفعہ اپنے آپ کو کنونس کیا کہ نہیں, یہ کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے, یہ کچھ اور ہو گیا ہے, یہ کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے, یہ کوئی کرنا کچھ نہیں چاہ رہے تھے. سلیم شہزاد صاحب کا جب مرڈر ہو گیا تو ہم نے اس ایکسپلینیشن کو مان لیا کہ سلیم شہزاد صاحب کو اٹھانے والے جو تھے, جو کوئی بھی وہ ایجنسی تھی, وہ سلیم شہزاد صاحب کو مارنا نہیں چاہتے تھے, وہ انویسٹیگیٹ کرنا چاہ رہے تھے. انہوں نے ان کو مکے تھپڑ جب مارے ہیں تو ان کی پسلیاں جو پہلے سے ہی فریکچر تھیں ایز اے رزلٹ آف اے گن شاٹ وونڈ, وہ دوبارہ سے فریکچر ہو گیا اور اس کی وجہ سے ان کی اسپلین یا ان کی لیور جو ہے اس پہ بلیڈنگ ہو گئی. حامد میر صاحب کو جب گولیاں ماری گئیں تو 2 قسم کی ایکسپلینیشن دی گئی کہ نہیں, مارنے والے جو تھے وہ یا تو ایم کیو ایم کے تھے یا کوئی اور تھے, یا کوئی بلوچ ریسیڈنٹ تھے, یا پھر یہ کہ وہ تو ویسے ہی ڈرانے کے لیے مار رہے تھے اسی لیے انہوں نے ٹانگوں پہ گولیاں ماری. وہ بھی ایک کلیئر کٹ مرڈر اٹیمپٹ تھی, کلیئر کٹ اسیسینیشن اٹیمپٹ تھی, جس کو بعد میں مختلف طریقوں سے کہہ کے اس کو ڈیفینڈ کیا گیا, اس کا مذاق بھی اڑایا گیا. اور لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود یہ تمام جو ہسٹری رہی ہے, یہ بلیو کرنا کہ اتنے پاپولر ہاؤس ہولڈ فگر کو اس طرح سے ٹارگٹ کر کے, جس طرح سے یہ ٹارگیٹڈ اسیسینیشن ہے, سر میں گولیاں ماری گئی ہیں, باقاعدہ وہ تصویر ہم دیکھ چکے ہیں گاڑی میں ارشد کا جو لائف لیس ٹورسو ہے وہ سیٹ کے اوپر ایسے کر کے جو گرا ہوا ہے گاڑی کی سیٹ میں, بیلٹ انہوں نے پہنی ہوئی ہے, اور چہرہ ان کا جو سارا جو سر کا حصہ ہے وہ اڑ چکا ہے جہاں پیچھے سے گولیاں لگیں. تو یہ چیز ہوگی, یہ بھی ہو سکتا ہے, یہ کم از کم میرے گمان میں نہیں تھا. تو جو بچا کچا ٹرسٹ تھا آن دا اسٹیٹ آف پاکستان, آن دا سوسائٹی آف پاکستان, آن دا گورنمنٹ آف پاکستان, وہ میرا تو ختم ہو گیا ہے بالکل, اور کسی اور کا بھی نہیں بچا. اب یہ صحیح ہے کہ گزشتہ چند گھنٹوں میں ہم نے دیکھا کہ کینیا کی پولیس نے ایک اسٹیٹمنٹ ایشو کی ہے ریٹن انگلش میں, جس نے پورے واقعے کو ڈسکرائب بھی کیا ہے, ریگریٹ بھی کیا ہے, اور انہوں نے اس طرح سے ایکسپلین کیا ہے کہ کہیں کوئی ابڈکشن ہوئی ہے, روڈ بلاک سے گاڑی رکی نہیں جس میں ارشد شریف تھے, اس لیے فائر ہو گیا اور اس طرح سے لاس آف لائف ہوا. اب لیکن اس کے باوجود 99.99% لوگ جو پاکستان میں ہیں, پاکستان کے میڈیا میں ہیں, دنیا بھر میں ہیں, دنیا کی جو بڑی پبلیکیشنز ہیں, جیسے الجزیرہ نے جو اس پہ رپورٹ لکھی ہے, پاکستان کے بڑے اخبار ڈان نے جو رپورٹ لکھی ہے, یا ہندوستان کے اخبارات نے جو رپورٹس لکھی, ان میں سے کسی کو بھی یقین نہیں, اگر آپ رپورٹس پڑھیں جس طرح سے انہوں نے رپورٹس لکھی ہیں, تو کسی 1% بھی پاپولیشن ذی شعور دنیا میں ایسی نہیں ہے جو کینین پولیس کی اس رپورٹ کو آن دا فیس آف اٹ ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار ہے. Which actually brings us to the necessity of establishing judicial commissions. Not one judicial commission, but 2 judicial commissions. One in Islamabad, the other in Nairobi in Kenya. But let me explain کہ 99.99% population کیوں بلیو نہیں کر رہی ہے کینین پولیس کی اس اسٹیٹمنٹ کے اندر, ان کی اس پوزیشن کے اندر. پہلی تو بات ہے کہ کینیا کا میڈیا بلیو نہیں کر رہا. کینیا کے 1 سے زیادہ جرنلسٹ و اخبار جو ہیں انہوں نے ڈائسیکشن کی ہے اور انہوں نے یہ لکھ دیا ہے کہ کینیا کی پولیس کی جو رپورٹ ہے اور جو اسٹیٹمنٹ ہے یہ حقائق کے اوپر مبنی نہیں ہے. اٹ از کانٹرڈکٹری ٹو دا فیکٹس, اور اس میں چیزیں جو ہیں وہ چھپائی جا رہی ہیں اور یہ حقیقت نہیں ہے. لوکیشن کا بھی مسئلہ ہے. اور بلیو اس لیے بھی نہیں کر رہے کہ ارشد شریف کی جو پریزنس تھی نیروبی اور کینیا میں, اس کی ایک ہسٹری ہے, اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے, اور جس سب چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے. جب جوڈیشل کمیشن بیٹھے گا انشاءاللہ تعالیٰ تو اس کو یہ سارے فیکٹس پہ سوال اٹھانے پڑیں گے. پہلا سوال تو یہ ہے کہ ارشد شریف جیسا ریسپیکٹڈ پرومیننٹ ٹیلی ویژن اینکر پرسن, جو ہاؤس ہولڈ یہاں پہ نام تھا, جس کی اتنی عزت تھی, جو ریاست کا کسٹوڈین تھا, جو اس کا ڈیفینڈر تھا اتنا بڑا, اس کے خلاف اتنی FIRs کیوں درج تھیں؟ پوائنٹ 1. پوائنٹ 2, اس کو نو فلائی لسٹ پہ کس نے ڈالا ہوا تھا؟ کیا وجہ ہے کہ اس کو پاکستان سے نکلتے ہوئے پشاور کے روٹ سے مسٹیریسلی طور پر چھپ کے وہاں سے نکلنا پڑا, اور اس وقت وہاں پر غالباً جو 2 آفیسر تھے ان کو بھی بعد میں سسپینڈ کر دیا گیا پشاور ایئرپورٹ. پھر یہ جو چیز ارشد شریف نے خود بتائی, اور ارشد شریف کے وکیل بھی اس سے واقف ہیں, کہ UAE دبئی میں ارشد شریف کو یہ کہا گیا کہ پاکستان کی گورنمنٹ نے تمہاری ڈیپورٹیشن مانگی ہے, اور اس سے بجائے کہ ہم تمہیں ڈیپورٹ کریں بیک ٹو پاکستان, تمہیں یہاں سے 24 گھنٹے کے اندر نکل جانا چاہیے. یہ وہ سرکمسٹانسز ہیں جس میں وہ کینیا پہنچتے ہیں. تو جب ہم ان سارے سرکمسٹانسز کو دیکھتے ہیں, پھر جو نیچر آف ایلیگیشنز ہیں اور جو کویسچنز ہیں بہت مشکل قسم کے, جو ارشد شریف اپنے ٹویٹس میں
اٹھا رہے تھے مسلسل, جس قسم کی پوری کہانی بنی ہوئی تھی, جس قسم کے وہ الزامات لگا رہے تھے, یہ پوری ہسٹری کو جب آپ دیکھتے ہیں, مطلب ارشد شریف کے خلاف FIRs ہونا, ارشد شریف کا نو فلائی لسٹ پہ ہونا, ارشد شریف کا خود یہ پرسسٹنٹ بلیف ہونا کہ میں ایک ایلیمنیشن لسٹ پہ ہوں, ٹو کل لسٹ کے اوپر ایگزسٹ کرتا ہوں, اس سارے بیک گراؤنڈ کو دیکھ کے جب آپ یہ کہتے ہیں تو پھر آپ کو کینین پولیس کی یہ چیز کہ اسی بندے کے ساتھ حادثہ ہو جاتا ہے جو کہہ رہا ہے کہ میری زندگی کو خطرہ ہے, جو کینیا میں موجود ہی اس لیے ہے کہ اپنے ملک میں اس کی زندگی کو خطرہ ہے, جو ملک ان سرکمسٹانسز میں چھوڑتا ہے جب اس کو بتایا جاتا ہے کہ ایک کلر گینگ جو ہے اس کی سر کی قیمت لگائی گئی ہے, اسیسنس کو اس کو مارنے کی پرائز کسی فینیٹک گینگ کو دے دی گئی ہے تاکہ اس کو کسی ریلیجس فنیٹزم کے کھاتے میں مارا جائے, جو اس کی مدر بھی صبح کہہ رہی ہیں, جہاں اس کے گھر میں بھی لوگ کہہ رہے ہیں, جو اس کا وکیل بھی بتا رہا ہے کہ اس طرح سے تھا. تو ان سارے سرکمسٹانسز کو دیکھ کے جب ہم دیکھتے ہیں تو پھر یہ بلیو کرنا کہ کینین پولیس نے جو یہ آدھے پیج کی رپورٹ لکھی ہے یہ کنونسنگ ہے, اور کینیا کی بھی پولیس کی اتنی ہی کریڈیبلٹی ہوگی جتنی پنجاب پولیس کی ہے, جتنی پاکستان کی کسی پولیسنگ آرگنائزیشن کی ہے. جب صومالیہ کی پولیس کوئی رپورٹ لکھے گی, یا یمن کی پولیس کوئی رپورٹ لکھے گی, یا نائجیریا کی پولیس کوئی رپورٹ لکھے گی, تو کتنی کریڈیبلٹی اس کی دنیا کی نظروں میں رہ جاتی ہے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ اس معاملے کی تہ تک پہنچا جائے. یہ ضروری ہے کیوں؟ یہ ضروری اس لیے ہے کہ پاکستان میں تاریخ ایک ایسی نہج پہ پہنچ چکی ہے جہاں پاکستان کے لوگوں اور پاکستان کے ریاستی اداروں اور حکومت کے درمیان ٹرسٹ تقریباً بالکل ختم ہو چکا ہے. اس وقت ارشد شریف کی زندگی اور شہادت سے بڑھ کے جس چیز کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ اس ٹرسٹ کو جو پاکستان کی ریاست اور حکومت میں بالکل ختم ہو چکا ہے, کسی کو بھی نہیں رہا ہے ان اداروں کے اوپر ٹرسٹ, اس کو ریسٹور کرنے کے لیے ایک بڑی ٹرانسپیرنٹ, ویزیبل, شفاف 2 جوڈیشل انویسٹیگیشنز اور انکوائری کمیشنز چاہیے. ایک نیروبی کے اندر کینیا میں ہائیسٹ پاسبل لیول گورنمنٹ پاکستان کو ریکویسٹ کرنی ہوگی, اور دوسرا جوڈیشل کمیشن جو ہے پاکستان کے اندر, اسلام آباد کے اندر, ٹو بی ہیڈڈ بائی نو ون لیسر دین دا چیف جسٹس عمر عطا بندیال. ان فیکٹ پاکستان کی عدالتیں بڑی دیر لگا رہی ہیں اس پورے پروسیس کے اندر, جیسا کہ فارمر پرائم منسٹر عمران خان نے بارہا اپنے ٹویٹس میں کہا. آج پھر انہوں نے ایک بار اس چیز کا اظہار کیا کہ جو کچھ اس ملک میں ہوا ہے گزشتہ 6-7 مہینے میں, اس میں عدالتوں کی جو یہ خاموشی ہے, جو ان کی جو ہے وہ پوری صورتحال کو بہت زیادہ خراب کر رہی. تو اب اس جوڈیشل کمیشن کے سامنے پرنسپل کویسچنز کیا ہوں گے, ساتھ ہی یہ جو جوڈیشل کمیشن ہے اس میں تو کویسچن تو میں اس میں جو ہوں گے, لیکن یہ جوڈیشل کمیشنز کے ساتھ انٹرنیشنل میڈیا کی مانیٹرنگ اور پریزنس جو ہے, رپورٹرز سان فرنٹیئر, ہیومن رائٹ واچ, ایمنیسٹی انٹرنیشنل, ایمنیسٹی USA, اور جو معتبر پبلیکیشنز ہیں دنیا کی جیسے الجزیرہ ہے, جیسے دی گارڈین اخبار ہے, جیسے نیو یارک ٹائمز ہے, جیسے واشنگٹن پوسٹ ہے, ان کے کورسپونڈنٹس کو نیروبی کی اور پاکستان کی جوڈیشل کمیشن کی جو انویسٹیگیشن, انکوائری یا ایک اوپن ڈسکشن ہوتی ہے اس میں ان کو حصہ بنانا بڑا ضروری ہے تاکہ دیکھ سکیں کہ کوالٹی آف ڈبیٹ کیا تھی, اور اس کو صرف 30 ڈیز جو ہیں وہ دینے چاہیے کیونکہ اس وقت ٹرسٹ کو ریسٹور کرنا جو ہے بہت امپورٹنٹ ہے. سم آف دا کی کویسچنز آر کہ لوکیشن کیا تھی اس فائرنگ کی جس کے نتیجے میں ارشد شریف شہید ہوئے ہیں, کیونکہ لوکیشن کے بارے میں بھی ڈسپیوٹ ہے. کون سے آفیسرز تھے جنہوں نے گولیاں چلائی ہیں, آئی وٹنس جو ہے وہ کیا کہتا ہے, کوئی اور آئی وٹنس بھی ہیں جو کہتے ہیں, کوئی ویڈیو جو ہے وہ ایگزسٹ کرتی ہے. یہ سب بڑے امپورٹنٹ کویسچنز ہیں, اور جو میں نے ہسٹری آپ کو اس ساری چیز کی بتائی ہے یہ وہ سب چیزیں ہیں جنہیں جوڈیشل کمیشنز کو دیکھنا پڑے گا. جب تک جوڈیشل کمیشنز اس چیز کو نہیں دیکھیں گے پاکستان کے اداروں پر کوئی ٹرسٹ جو ہے بحال نہیں ہو سکے گا. اور اس سے زیادہ خطرناک چیز ایک ریاست کے لیے نہیں ہو سکتی اگر اس کے گورننگ انسٹیٹیوشنز, اس کے جو لیڈنگ انسٹیٹیوشنز ہیں جنہوں نے اس کو تحفظ دینا ہے, سیکیورٹی دینی ہے, جن پہ لوگوں نے ٹرسٹ کرنا ہے, ان سے ٹرسٹ مکمل طور پہ اٹھ جائے. تو آئی ہوپ کہ یہ جوڈیشل کمیشن ہمیں اگلے 24 گھنٹے میں یہ جوڈیشل کمیشنز ہمیں مل سکیں گے. تھینک یو. چلے جو ہوگے شہادت کا جام پی کر تم, رسول پاک نے باہوں میں لے لیا ہوگا. علی تمہاری شجاعت پہ جھومتے ہوں گے, حسین